عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے حوالے سے ہوگا، چونکہ یکم محرم الحرام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت آ رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خصائص کے حوالے سے احادیث طیبہ سماعت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے لیے میرے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ سے مانگا کہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ ایک اور حدیث طیبہ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو مضبوطی عطا فرما۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو فاروق کا لقب عطا کیا گیا۔ پہلی مرتبہ آقا کریم علیہ السلام نے علی الاعلان بیت اللہ شریف میں نماز ادا کی۔ وہ عمر بن خطاب جو جان لینے کے لیے جا رہے تھے، مگر خود اپنی جان آقا کریم علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں میرے دو وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی خلافت کی سرحدیں 36 لاکھ مربع میل تک پھیلی، وہ عمر بن خطاب کہ جن کے عدل اور انصاف کا یہ عالم تھا کہ شیر اور بکری بھی ایک ہی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو امت میں انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں آقا کریم علیہ السلام نے کئی بار جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب عمر ہیں۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو 11 سال منصب خلافت پر فائز رہے اور دنیا کو پولیس کا نظام، نہری نظام، ڈاکخانے کا نظام، جاسوسی کا نظام، قرآن پاک کو جمع کرنے کا، امت کو ایک امام کے پیچھے نماز تراویح پر جمع کرنے کا اعزاز حاصل ہے، جنہوں نے فوجی چھاونیاں قائم کی، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو منصب خلافت پر فائز ہوتے ہوئے جب بیت المقدس فتح فرماتے ہیں اور مسلمانوں کے سپہ سالار
یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہاں کے بڑے بڑے پادری امیر المؤمنین سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو تشریف لے کر جاتے ہیں۔ ایک خود ہیں، ایک غلام ہے، اور سواری کے لیے صرف ایک اونٹ ہے۔ طے یہ پایا کہ اتنا سفر حضرت عمر اونٹ پر بیٹھ کر سواری کریں گے، غلام پیادل چلے گا، اور پھر اس کے بعد اتنا سفر غلام سوار ہوگا اور امیر المؤمنین پیادل چلیں گے۔ وہ عمر بن خطاب جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، ٹاٹ کا لباس ہے جس میں کئی پیبند لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے سپہ سالار نے عرض کی حضور اپنا لباس تبدیل کر لیجئے، سامنے بڑے بڑے پادری موجود ہیں، وہ یہ دیکھ کر کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا خلیفہ امیر المؤمنین اور لباس پر کئی پیبند لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ روب اور دبدبہ لباس سے نہیں ہے، میں اسی حالت میں جاؤں گا۔ اور پھر جب بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں، اس شان سے ہوتے ہیں کہ غلام اونٹ پر سوار ہے اور امیر المؤمنین 36 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس کے نام سے بڑے بڑے لوگ کانپ اٹھتے تھے، وہ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہے۔ جب پادریوں نے دیکھا تو پوچھا بتاؤ تمہارا خلیفہ کون ہے؟ یہ جو اونٹ پر سوار ہے یا اونٹ کی نکیل پکڑے آگے آگے چل رہا ہے؟ تو سپہ سالار نے جواب دیا یہ جو اونٹ کی نکیل پکڑے آگے آگے چل رہے ہیں یہ امیر المؤمنین ہے۔ یہ دیکھ کر سینکڑوں لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ایک بڑیا کا تیل زمین پر گر جائے اور وہ آ کر شکایت کرے کہ زمین نے میرا تیل جذب کر لیا ہے، عدل کیجئے، انصاف کیجئے اور میرا تیل مجھے واپس کیجئے، تو زمین کو حکم دیں تو زمین وہ جذب کیا ہوا تیل واپس کر دے۔ وہ عمر بن خطاب جب زمین پر زلزلہ آئے تو اپنا درہ زمین پر مار کر فرماتے اے زمین بتا کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ درہ مارنے کا بس کام تھا کہ زمین تھم جاتی ہے۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، ہر سال ایک کواری لڑکی کو دلہن بنا کر اس کے اندر پھینکا جاتا ہے، وہ دریا رواں ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے سپہ سالار نے خط لکھا، مصر جب فتح ہوا لکھا کہ یہاں یہ رواج ہے اور دریا خشک ہو گیا۔ حضرت عمر خط لکھتے ہیں اس دریا کے نام اور فرمایا کہ اس خط کو دریا کے اندر ڈال دیا جائے، اور خط میں لکھا کہ اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو اللہ کا بندہ اس کے رسول کا خلیفہ عمر بن خطاب تجھے یہ حکم دیتا ہے کہ جاری ہو جا، اور اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو پھر ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں۔ جن کا حکم دریاؤں کے پانی پر بھی چلتا ہے، وہ خط ڈالنے کی دیر تھی کہ پانی ایسا رواں ہوا کہ اب تک اس کا پانی خشک نہیں ہوا۔ یہ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کہ جن کی موافقات میں 20 قرآن پاک کی آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ موافقات کیا ہوتی ہیں؟ موافقات یہ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے آ کر کوئی مسئلہ پوچھا، کوئی مشورہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق حکم نازل فرما دیا، اس کو موافقات کہا جاتا ہے۔ آیت پردہ، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف وفود، مختلف لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ امہات المؤمنین، چونکہ اس وقت تک پردے کا حکم نہیں تھا، آنا جانا لگا رہتا تھا، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کی نگاہیں رکھنے والے، لہٰذا آپ اپنی ازواج کو یہ حکم دیجئے کہ وہ آنے والے قافلوں سے، سفیروں سے، وفود سے پردہ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت پردہ نازل فرما دی۔
آپ نے مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں یہ مشورہ دیا کہ ان میں سے جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے اور ہر مسلمان اپنے کافر رشتہ دار کا سر قلم کرے۔ قرآن پاک کا حکم اسی کے موافق نازل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ، ایک یہودی نے یہ کہا کہ جبریل امین ہمارے دشمن ہے کہ وہ وہی بنی اسرائیل سے لے کر بنو اسماعیل میں چلے گئے۔ آپ نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور فرمایا کہ جو اللہ کا دشمن ہے، وہ جبریل امین کا جو دشمن ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کا بھی دشمن ہے۔ قرآن پاک میں اس کے موافق آیت مبارکہ نازل۔ جب ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان تنازع ہوا، آپس میں جھگڑا تھا، منافق کہنے لگا چلو یہودیوں کے سردار کے پاس چلتے ہیں فیصلے کے لیے۔ یہودی نے کہا نہیں، تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ بادل ناخواستہ حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا کریم علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ وہ کہنے لگا منافق نہیں، چلو ابو بکر کے پاس چلتے۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے، آپ نے بھی انصاف پر فیصلہ کرتے ہوئے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ وہ منافق پھر بھی مطمئن نہ ہوا، کہنے لگا نہیں، چلو عمر کے پاس چلتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں، یہودی نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ سے قبل آپ کے نبی اور صدیق اکبر نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رکو میں فیصلہ کرتا ہوں۔ تلوار لائی، اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ اتنے میں مدینے میں شور برپا ہو گیا کہ عمر نے ایک کلمہ گوہ کو قتل کر دیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں خبر پہنچی، آپ نے فرمایا کہ میرا عمر کبھی کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ فرمایا اے پیارے محبوب، وہ تو مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب اپنے جھگڑے کے بارے میں آپ کو فیصل مان لیں اور آپ سے فیصلہ کروانے کے بعد بھی ان کے دل میں کوئی تھوڑی سی بھی کوئی میل موجود ہے، فرمایا وہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ حضرت عمر نے جس کو قتل کیا وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر منافق تھا جو مسلمانوں کے لبادے میں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہیں میرے محبوب علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، جنہیں میرے محبوب علیہ السلام نے شہادت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جنہیں جب اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ 39 بندے اس سے قبل اسلام لا چکے تھے، آپ کے اسلام لانے کے ساتھ 40 کی عدد مکمل ہوا اور نبی کریم علیہ السلام کی یہ دعا ملتی ہے، آپ نے فرمایا اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزتیں عطا فرما۔ وہ عمر بن خطاب جن کے بارے میں ایک انگریز مورخ نے لکھا کہ اگر اسلام میں ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا پر اسلام کا علم لہرا رہا ہوتا۔ وہ عمر بن خطاب جن کی سادگی کا عالم یہ ہے کہ پھٹے پرانا لباس پیوند زدہ پہنتے تھے۔ وہ عمر بن خطاب جو مسجد نبوی کی صفائی خود کیا کرتے تھے۔ وہ عمر بن خطاب جو مسجد نبوی شریف کی لپائی مٹی سے خود اپنے پاؤں سے گارا گون کر لپائی کیا کرتے تھے، اینٹ رکھ کر سو جایا کرتے تھے۔ وہ عمر بن خطاب اگر بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو جاتا ہے
تو سارا دن خود اسے تلاش کرتے ہیں۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ایک رات کو گشت پر تھے، دیکھا ایک خاتون کے گھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور وہ انہیں تسلیاں دے رہی ہے۔ آپ نے وجہ دریافت کی تو وہ عورت کہنے لگی کہ مسلمانوں کے خلیفے کا یہ ظلم ہے کہ اس کی رعایا میں ایک بیوہ اور اس کے یتیم بچے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور عمر کو اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ بیت المال تشریف لائے، راشن کے تھیلے بھرے، خود اپنی پیٹھ پر بوری اٹھائی۔ غلام عرض کرنے لگے حضور امیر المؤمنین یہ ہم اٹھا لیتے؟ فرمایا نہیں، اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، اس عورت کے گھر میں راشن پہنچاتے ہیں۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ اس سے عورت سے معذرت کرنے لگے، کہا عمر کو معاف کر دو، اسے پتہ نہیں، اس پر خلافت کا بوجھ بہت بھاری ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ اب جب تک وہ عورت کھانا بناتی، حضرت عمر اس کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور کیسے کھیل رہے ہیں کہ آپ نیچے بیٹھتے ہیں، بچے پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں، آپ انہیں لے کر گھوڑے کی طرح چل رہے ہیں۔ یہ محبت کا اظہار ہے، اور ساتھ میں عرض کرتے جاتے ہیں، فرماتے جاتے ہیں کہ اے خاتون عمر بن خطاب کو معاف کر دو، اسے تیرے حال کا پتہ نہیں تھا۔ وہ کہہ رہی ہے نہیں، میں معاف نہیں کروں گی، میں اس سے پوچھوں گی۔ جب آپ بار بار اصرار کر رہے ہیں، وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ عمر بن خطاب میں ہی ہوں۔ یہ سن کر اس عورت کی چیخ نکل گئی اور کہنے لگی میں نے آپ کو معاف کیا۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی عدل و انصاف کی مثال آج پوری دنیا میں موجود ہے، ان کے لائے ہوئے نظام کو آج پوری دنیا فالو کر رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ محکمہ پولیس، ایجنسی، جاسوسی کا نظام، نہری نظام، اور اس طریقے سے بیڑی بیڑا سب سے پہلے آپ کے دور میں تیار کیا گیا، اور مسلمانوں کے لشکر نے سمندر پار حملہ کیا۔ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ایمان عطا فرمایا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام بارہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ سامعین محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جب آپ اسلام لائے تو کافر ڈرنے لگ گئے آپ سے۔ آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے علل اعلان ہجرت فرمائی، اور جب ہجرت فرمائی تو فرمایا کہ اے کافرو، وہ شخص میرے سامنے آئے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے، عمر ہجرت کر رہا ہے، آؤ جس میں دم ہے وہ راستہ روک کر دکھاؤ۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر وہ ہیں جنہیں دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے، اور شیطان آج بھی حضرت عمر کے نام سے چڑھتے ہیں۔ کئی لوگوں کو نام عمر سن کر مرچیں لگ جاتی ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں میرے محبوب علیہ السلام نے عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سور پھونکا جائے گا، اول من تنشقہ الارض، سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا۔ فرمایا میدان محشر کی طرف جاؤں گا، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں
جن کی محبت کا عالم یہ تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، الفت اور اتباع میں کامل ترین تھے، جن کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، اور اس سے مراد خلافت تھی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اکثروا ذکر عمرا، اے لوگو عمر کا ذکر اکثر کیا کرو. فإن عمر اذا ذکر، فرمایا جب بھی عمر کا نام لیا جائے گا عدل کا نام لیا جائے گا، کیونکہ عدل کی پہچان عمر ہیں. اور فرمایا جب عدل کا ذکر کرو گے تو یہ اللہ کا ذکر ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے بارے میں فرماتی ہیں، فرمایا جس مجلس میں حضرت عمر کا ذکر کیا گیا وہ مجلس حسین ترین ہے. وہ سب سے بہترین بات ہے کہ جس جگہ حضرت عمر کا نام لیا جائے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر عمرا، اے لوگو اپنی مجلسوں کو حضرت عمر کے ذکر سے مزین کیا کرو، کہ جب بھی تمہاری کوئی مجلس ہو، کوئی محفل ہو تو عمر کا نام لیا کرو تاکہ تمہاری محفل کا حسن بڑھے. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب بھی نیک لوگوں کا ذکر کرو تو حضرت عمر کا ذکر ضرور کیا کرو. اللہ اکبر. سامعین محترم، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس بارے میں شک نہیں کرتے کہ جن کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے وہ حضرت عمر ہے. جن کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے وہ حضرت عمر ہیں، اور لا نشک، اس بارے میں ہمیں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ عمر جو کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں. اللہ اکبر. سامعین محترم، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا، فتبسم، سرکار دو عالم علیہ السلام مسکرا دیے ان کی طرف دیکھ کر، اور فرمایا کہ اے ابن خطاب، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں آپ کو دیکھ کر؟ آپ عرض کرنے لگے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی عرفہ کی رات ملائکہ پر فخر فرماتا ہے کہ اہل عرفہ وہ ہیں جو عام ہیں سب کے ساتھ، وَيُبَاهِ بِكَ خَاصًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے فرشتوں کے سامنے تفاخر فرما رہا ہے خصوصیت کے ساتھ. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل عرفہ یعنی جو میدان عرفات میں تھے ان کی وہ کیفیات دیکھ کر رب فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، فرشتوں دیکھو جب میں آدم کو بنانے لگا تھا تو تم نے کہا تھا یہ قتل و غارت کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، ذرا دیکھو میرے بندوں کو. تو رب فخر فرما رہا ہے، فرمایا اے عمر آپ کے ذریعے بطور خاص فخر فرما رہا ہے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکنتا، حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ تم ہوتے. ابن عمر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں. میں نے دیکھا کہ ایک محل کے کنارے پر ایک عورت وضو کر رہی ہے جنت کے اندر. میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟
تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ حضرت عمر کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حضرت عمر کی غیرت یاد آئی تو میں وہاں سے پیچھے پلٹ آیا، یعنی جنت کے اندر حضرت عمر کا محل۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو فبکا عمر، حضرت عمر رونے لگے، اسی مجلس میں موجود تھے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ یعنی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ حضرت عمر غیرت مند ہیں، غیرت کے معاملے میں سخت ترین ہیں، حیا کے معاملے میں۔ فرمایا ان کی غیر موجودگی میں ان کی گھر کی طرف جانا، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے حیا آئی تو میں پلٹ آیا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کیا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان عمر من اہل الجنہ، عمر اہل جنت میں سے ہے۔ اور ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے، حضرت ابی عقیل اپنے دادا سے روایت فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑا، فقال اتحبنی یا عمر، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے عرض کی کہ میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت تک یہ محبت کامل نہیں ہوگی جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھے محبوب نہ بنایا جائے۔ تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابھی عمر، یعنی اب ایمان کامل ہو گیا کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر سرکار دو عالم علیہ السلام سے محبت کیجیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کننا نتحدث ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر وقلبی، فرماتے ہیں ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ جس کی زبان اور دل پر سکون نازل ہوتا ہے وہ حضرت عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے ابن عساکر کی کہ خطب علی الناس فقال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ایک دن ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو حضرت عمر کو برا بلا کہتے ہیں، حضرت علی کے خطبے پڑھیں جو شان عمر بیان کر رہے ہیں، یہ تو صحابہ کی آپس میں محبتیں ہیں، ایک دوسرے کی شان اور عظمتیں بیان کرتے ہیں، لیکن ایک گروہ آپس میں دشمنیاں ان کی ثابت کرنا چاہتا ہے۔ مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا من خیر ھذی الامت بعد نبیھا، وہ لوگ بھی سنیں جن کے عقیدے اہل سنت سے ہٹ کر ہیں۔ آپ نے پوچھا لوگوں بتاؤ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے، کون سب سے بہتر ہے؟ قالوا انت یا امیر المؤمنین، لوگوں نے عرض کی یا امیر المؤمنین آپ۔ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، بل ابو بکر ثم عمر، فرمایا اس امت میں نبی کے کریم علیہ السلام کے بعد اگر کوئی سب سے بہتر ہے تو وہ پہلے ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں۔ ثم آپ نے یہ فرمایا انا کنا نظن، اور فرمایا ہم یہ گمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ عمر کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، سکون جاری ہوتا ہے، عمر کی زبان سے جو نکلتا تھا وہ حق نکلا کرتا تھا۔ سامعین محترم، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو محبت اہل بیت کا یا مولا کائنات کی محبت کا نام لے کر تینوں خلفاء پر تنقید کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل حضرت علی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا عقیدہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں خیر من ھذی الامت بعد نبیھا،
کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے بہتر ابو بکر ہیں، ثم عمر، پھر حضرت عمر ہیں۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ بھی مولا کائنات والا ہے، ہمارا عقیدہ بھی مولا کائنات والا ہے کہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، اور پھر مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ بہت سارے یہ روافض اس وقت ہمارے اہل سنت کے اندر بھی گھسے جا رہے ہیں، ہمارے اہل سنت کے اندر بھی اس عقیدے میں متوشش ہیں لوگ، دو رائے رکھتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ صاف اور شفاف اور واضح ہے کہ اس امت میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، اور پھر حضرت علی ہیں۔ اور یہی ترتیب خلافت کی ہے، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان، اور چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایک قوالی بھی مشہور ہے کہ علی کا پہلا نمبر، یہ سراسر شیعوں کا عقیدہ ہے، روافض کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسئلہ بالکل یاد رکھیے۔ اور الحمدللہ اہل سنت کے عقیدے وہی ہیں جو مولا کائنات کا عقیدہ ہے۔ کئی خطبے حضرت علی مولا کائنات کے موجود ہیں جنہوں نے اپنے علل اعلان کہا کہ اس امت میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس روایت فرماتے ہیں کہ جبریل امین نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا کہ عمر کو میرا سلام کہنا۔ جبریل امین سلام دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ سمعین محترم، ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے معاملات، پھر آپ کا زہد و تقوی، آپ کی عجز اور انکساری، آپ کی خوف خدا یہ تھی، اور تقوی یہ تھا کہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے یہ اعلان کیا کہ اگر مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، ابو بکر کے طریقے سے مخالف ہو جائے تم کیا کرو گے؟ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہوئے اور کہا اگر عمر ٹیڑھا ہوا تو ہماری تلوار اسے سیدھا کرے گی۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا کہ اس امت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر عمر بھی ٹیڑھا ہوتا ہے تو اسے سیدھا کرنے کے لیے موجود ہے۔ سمعین محترم، حدیث طیبہ میں آتا ہے آپ کا خوف کا عالم یہ تھا کہ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب کو سنا، ایک دن میں ان کے ساتھ نکلا، ہم ایک باغ میں داخل ہوئے تو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے ان کے درمیان ایک دیوار تھی، فرمایا واللہ، فرماتے ہوئے سنا کہ اے عمر اللہ سے ڈر ورنہ اللہ تعالیٰ تجھے عذاب دے گا، یعنی خود کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ عمر اللہ سے ڈر ورنہ اللہ تعالیٰ تجھے عذاب عطا فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں آپ کا خوف خدا یہ تھا کہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا آپ مٹی اٹھا رہے ہیں زمین سے اور اسے انڈیل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا، کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی، کاش میں بھلا دیا گیا ہوتا۔ یہ آپ کا آخرت کا خوف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ آیت مبارکہ سنی
حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ یہ آیت مبارکہ کی تلاوت سنی تو حضرت عمر کہنے لگے یا لیتا، اے کاش میں مردہ ہوتا، کاش میں زندہ ہی نہیں ہوتا۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کے اندر فتنوں کا دروازہ بند تھا۔ ایک مرتبہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کون تم میں سے زیادہ عالم ہے، زیادہ جاننے والا ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا میں۔ تو آپ نے فتنوں کے بارے میں پوچھا تو وہ بیان کرے، فرمایا میرا مطلب یہ نہیں، یہ فتنے نہیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ اے امیر المؤمنین، جب تک آپ ہیں وہ فتنوں کا دروازہ بند ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ پھر آپ نے الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ تو آپ اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا کہ دروازہ توڑے جانے سے مراد آپ کی شہادت تھی اور آپ نے اس پر شکر ادا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے اور قیامت تک اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے۔ انہیں حضرت عمر کہا جاتا ہے۔ چند ایک حدیث مبارکہ جو کچھ بیان کی گئی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سیرت عطا فرمائے، عدل عطا فرمائے، حیا عطا فرمائے، صداقت عطا فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو متمتع فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی تقریباً 3 سے 4 اتوار درس